يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم. برادران اسلام، میرے عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے، کہ جس نے ہمیں انسان بنایا، پھر ہم پر احسان کرتے ہوئے ہمیں مسلمان بنایا، پھر ہمیں مزید توفیق دی کہ ہمیں ہمارے دلوں میں عبادتوں کا شوق پیدا کیا کہ ہم اس کی مسجدوں تک آ سکیں، اس کے گھر میں آ کر اس کا شکریہ ادا کر سکیں، پھر ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء و رسول علیہ السلام کے سلسلے بھیجے، جن کی آخری کڑی نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایسی شریعت عطا کی کہ جس کی راتیں دن سے زیادہ روشن ہیں، کہ جس کا ہر معاملہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعے ہم پر کھول کر کھلی کتاب کی طرح واضح کر دیا۔ کوئی عمل ایسا نہ رکھا کہ جس کے بارے میں ہم کو تفصیل سے نہ بتلا دیا۔ نمازیں پڑھنی ہیں
تو اللہ کے رسول نے پڑھ کر دکھلا دی کہ کیسی پڑھنی. روزے رکھنے ہیں تو کس انداز میں روزے رکھنے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھ کر دکھلا دی. اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے, کس طور پر جہاد کرنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غرض کی زندگی کا کوئی معاملہ ایسا نہ چھوڑا کہ جس کی ہمیں ضرورت و حاجت پیش آ سکتی ہو مگر اس کی خوب اچھی وضاحت کر دی. اللہ رب العزت نے اپنے بعض بندوں پر زیادہ فضل کیا ہے. اپنے بعض بندوں کو اللہ رب العزت کچھ چیزیں اوروں سے بڑھ کر عطا فرماتا ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق, کہ اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر, کچھ لوگوں کو دوسروں پر ان کے رزق میں فضیلت دی ہے, ان کو رزق میں فراوانی دی ہے, ضرورت سے ان کی ضرورت سے زیادہ ان کو رزق عطا کیا ہے. تو ایسے لوگ جن پر اللہ کا احسان ہو ان سے اللہ کا کچھ مطالبہ بھی ہوتا ہے. جیسے معاشرے میں اگر اللہ نے کسی کو طاقتور بنایا ہے, کسی کو اچھا جسم ڈیل ڈول عطا کیا ہے, لمبا ہے, چوڑا ہے, خوبصورت ہے, تو اللہ رب العزت نے اس پر یہ ذمہ داری عائد کی کہ وہ کمزوروں کی حفاظت کرے گا. وہ کسی کو ظلم کرتا دیکھے اور اسے روک سکتا ہے تو اسے آگے بڑھ کر روکنا چاہیے اور اپنے بھائی کی مدد کرنا چاہیے. ایسے ہی بعض لوگوں کو اللہ نے علم میں فضیلت عطا کی, بعض لوگوں کو جاہل رکھا تو بعض کو عالم بنایا. تو اب یہ عالم کی ذمہ داری رکھی کہ وہ جو علم حاصل نہ کر سکے اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے, اپنی کسی پریشانی کی وجہ سے, تو یہ عالم کی ذمہ داری رکھی کہ ان کی زندگیوں میں ان کی مدد کرے, ان کو دین کے مسائل, ان کی زندگی کے مسائل حل کر کے دے, اس میں ان کی رہنمائی فرمائے. اسی طرح اللہ رب العزت نے بعض لوگوں کو خوب دولت سے نوازا, بعض کے مقابلے میں ان کو خوب دولت سے نوازا. تو اب یہ ان کی ذمہ داری رکھی کہ معاشرے کے اس کے رشتہ داروں میں, اس کے دوست یاروں میں, اس کے ٹیچر میں, اس کے اساتذہ میں, اس کے معاشرے میں جو کمزور لوگ ہیں وہ ان کی مدد میں آگے آئے, ان کے مشکل حالات میں, ان کی پریشانیوں میں وہ ان کا ساتھ دے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے حسد کو حرام کر دیا ہے. کسی سے حسد کرنا اللہ نے جائز نہیں رکھا. حسد کہتے ہیں کہ میں کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھوں تو میں اللہ سے دعا کروں کہ اللہ اس سے اس نعمت کو چھین لے. مجھے خوبصورت گاڑی نہیں دی, میرے پاس مہنگی گاڑی نہیں ہے, میرے بھائی کو ایک مہنگی گاڑی عطا کی ہے, اللہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے, اس سے یہ چیز ضائع ہو جائے, اس کو کہتے ہیں حسد کرنا, یا اس چیز کی خواہش کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین, کہ اللہ نے دو چیزوں میں حسد کو جائز رکھا ہے, اور وہ حسد نہیں بلکہ رشک ہے. کہ اللہ نے علم اور دولت کے معاملے میں حسد یعنی رشک کو جائز رکھا, روا رکھا, کہ اگر کوئی انسان کسی علم والے کو دیکھے تو اپنے دل میں یہ خواہش کرے کہ کاش اللہ مجھے بھی ایسا علم دیتا تاکہ میں اس کے بندوں کی خدمت کر سکتا. یا کسی پیسے والے کو دیکھے, کسی دولت مند کو دیکھے تو اللہ سے دعا کرے کہ کاش اے اللہ اگر تو مجھے بھی دولت سے نوازتا تو میں تیرے غریب بندوں کے کچھ کام آ سکتا, تیری راہ میں کچھ پیسے خرچ کر سکتا. مزید فرمایا اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وَأَنفِقُوا مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اللہ نے ایک مرنے والے شخص کی خواہش بیان کی کہ ایک ایسا شخص جس کی موت کا وقت آ پہنچا ہے, جو اپنے سامنے موت کے فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے, وہ اللہ سے ایک لمحے کی مہلت مانگ رہا ہے. اے کاش اے میرے رب تو مجھے ایک لمحے کی مہلت دے دے, تو اس ایک لمحے میں, اس ایک سیکنڈ میں دوڑ کر جاؤں اور کچھ روپیہ صدقہ کر کے آ جاؤں, کچھ پیسے تیری راہ میں خرچہ کر کے آ جاؤں تاکہ میرا شمار نیک لوگوں میں سے ہو جائے. حسن بصری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ کسی شخص کے جنازے سے فارغ ہوئے, جب اس کے لیے دعا وغیرہ مانگ لی
تو اپنے شاگردوں سے، اپنے آس پاس موجود لوگوں سے پوچھا، اچھا بتاؤ کہ اگر اس مرے ہوئے شخص کو، اس صاحب قبر کو جو اب جسے ہم نے ابھی دفنایا ہے، اگر اللہ رب العزت اسے دوبارہ زندگی دے دے تو یہ کیا کرے؟ اگر اللہ رب العزت اسے کچھ لمحوں کے لیے زندگی دے دے تو یہ کیا کرنا چاہے گا؟ ان کے شاگردوں نے کہا کہ وہ چاہے گا کہ 2 رکعت نماز پڑھ لے، وہ چاہے گا کہ کچھ پیسے خرچہ کر دے، وہ چاہے گا کہ جس پر ظلم کیا تھا اس سے معافی مانگ لے، کون سے اچھے کام نہ ہوں گے جو وہ کرنا چاہے گا؟ تو انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ یہ واپس نہیں آ سکتا، لیکن اللہ نے تمہیں ابھی زندگی دی، تمہارے لیے موقع ہے کہ اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کر دو، کچھ اور نمازیں پڑھ لو، کسی کا قرض باقی ہے تو ادا کر دو، کسی کا حق مارا ہے تو لوٹا دو، کسی سے معافی مانگنی ہے، کسی سے محبت جتلانی ہے، کسی کا کوئی اور حق ادا کرنا ہے تو ادا کراؤ، کہ اللہ نے تمہیں ابھی مہلت دی۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ بڑا فضیلت والا کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے بھی آداب سکھلائے ہیں، ہمیں اس کا بھی طریقہ سکھلایا ہے کہ اگر اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرنا ہے تو کیسے کرنا ہوگا۔ ہر ایک شخص کو اللہ یہ توفیق نہیں دیتا کہ وہ اس کی راہ میں خرچ کر سکے، اور ہر ایک خرچ کرنے والے کے خرچ کو اللہ قبول بھی نہیں کرتا۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے، اللہ ہر ایک کے عمل کو قبول نہیں کرتا۔ تو علماء نے سب سے پہلی شرط بتلائی، سب سے پہلا ادب بتلایا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کرے، اس کی نیت بالکل صاف ہو کہ میں یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے خرچ کر رہا ہوں۔ سَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، سوائے اس کے کہ وہ اپنے رب کی مرضی چاہتا ہے، اس کے علاوہ اس کی اور کوئی خواہش اور کوئی منشا نہ ہو، لوگوں کو دکھلانے کے لیے خرچہ نہ کر رہا ہو، الیکشن آنے والا ہے ووٹ حاصل کرنے کے لیے خرچہ نہ کرنے والا ہو، سوسائٹی کا سیکریٹری بنایا جانا ہے، پریزیڈنٹ بنایا جانا ہے، اس لیے نہ خرچہ کر رہا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، کہ میں تم پر جس چیز کا سب سے زیادہ خوف کھاتا ہوں وہ یہ ہے کہ تم ریا میں نہ پڑ جاؤ، تم لوگوں کو دکھلانے کے لیے عمل کرنا نہ شروع کر دو کہ میں خرچ کروں گا تو فلانا مجھے دیکھ رہا ہے، یہ جا کر کہے گا کہ ارے فلانا تو اللہ کی راہ میں اتنے پیسے دیتا ہے، ارے اس کو اللہ نے نوازا ہے تو وہ بڑا اللہ والا ہے، غریبوں کا خیال کرتا ہے۔ ارے علماء نے تو یہاں تک فرمایا کہ کسی غریب کو 1 روپیہ دیتے ہو تو یہ نہ کہا کرو کہ بابا دعا میں یاد رکھنا، تمہارا مقصد اللہ کی راہ میں دینا ہے نہ کہ اس کی دعا حاصل کرنا۔ اگر تم نے اس سے دعا کی درخواست کر دی تو تم نے اللہ کے لیے کہاں کیا، تم نے تو اپنے لیے پیسہ خرچہ کر دیا۔ تو سب سے پہلی شرط علماء نے یہ بتلائی کہ آدمی اپنی نیت کو خالص کر لے، اس کا مقصد یہ ہو کہ اس 1 روپیہ کے خرچے کرنے سے، اس پیسے کے دینے سے میں اللہ کی رضا چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور روز قیامت اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے دے، روز قیامت ان بندوں میں شامل کر لے جن پر اس کا رحم ہوگا، جن کے گناہوں سے وہ درگزر فرمانے والا ہے۔ پھر دوسری شرط علماء نے بیان فرمائی کہ اپنے حلال مال میں سے خرچ کریں۔ خرچ کرنے والے تو بہت ہیں، اللہ کی راہ میں دینے والے تو بہت ہیں، لیکن کیا ان کی کمائی حلال کی بھی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، کہ اے ایمان والو، اے مومنو، تم خرچ کرو تمہاری پاک کمائیوں میں سے، تمہاری حلال کمائیوں میں سے۔ جب صحابہ نے ایمان قبول کیا تو اسلام لانے سے پہلے وہ ہر طرح کے کاروبار کیا کرتے تھے، سود بھی لیا کرتے تھے، شرطیں بھی لگایا کرتے تھے، اور جھوٹ اور مکاری اور ظلم اور دبایا بھی کرتے تھے، ہر قسم کا پیسہ ان کے پاس تھا۔ اسلام قبول کر لیا، اللہ کی راہ میں پیسہ خرچہ کرنا چاہتے ہیں، نیت خالص تھی لیکن پیسہ پاک نہیں تھا۔ اللہ نے حکم نازل فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، کہ
کہ جو تمہاری پاک کمائی ہے، جو تمہارا حلال مال ہے، اس مال میں سے اللہ کے لیے خرچ کرو۔ مزید فرمایا کہ اس مال میں سے بھی اس چیز کو خرچ کرو جو اچھی ہو، جو ایسی ہو کہ اگر تمہیں کوئی دے تو تم خوشی خوشی قبول کرو۔ کسی کو پھل دینا چاہتے ہو تو اچھا پھل اپنے گھر میں رکھ لیا، سڑا ہوا پرانا باسی چیز اٹھا کر دے رہے ہو، استعمال کیے ہوئے پھٹے پرانے کپڑے دے رہے ہو، اس سے بہتر ہے کہ تم وہ مال خرچ کرو جو اچھا ہے۔ یہ نہیں کہ بہت مہنگا مال خرچ کرو، یہ نہیں کہ بہت سستا اور بہت خراب مال خرچ کرو۔ فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کو بالکل باندھ نہ لو اور اپنے ہاتھوں کو ضرورت سے زیادہ کھول بھی نہ، وَلَا تَبْسُطُوا أَيْدِيَهُمْ كُلَّ الْبَسْطِ، کہ اپنے ہاتھوں کو ضرورت سے زیادہ کھول بھی نہ لو، بلکہ دونوں کے درمیان کا معاملہ اختیار کرو۔ وہ چیز جو اچھی ہو اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کرو۔ تو نیک مال حلال مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے اور وہ دینا ہے جو اچھا ہے۔ فرمایا لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، کہ تم اللہ کے لیے نیکی کو اس وقت تک نہیں پا سکتے حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، یہاں تک کہ تم اس چیز کو خرچ کرو جو تم کو پسند ہے، جو تم اپنے آپ کے لیے پسند کرتے ہو۔ حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ انصاری صحابی ہیں، حدیثوں میں آپ کا ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک غریب صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے رسول، میرے پڑوسی کا ایک کھجور کا جھاڑ ہے، میرے پڑوسی کا کھجور کا جھاڑ ہے جو میرے گھر کی طرف جھکا ہوا ہے، ہوائیں چلتی ہیں تو اس کے جھاڑ کی کھجور میرے آنگن میں آ گرتی ہے، میرے بچے اٹھا کے کھا لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول اس سے کہیے کہ یہ جھاڑ ہمیں دے دے، پیسے لے لے، یہ جھاڑ ہمیں دے دے، یا پھر اس کی کھجوریں ہمارے بچوں پر معاف کر دے، صدقہ کر دے، وہ آ کے میرے بچوں سے حساب نہ وصولے کہ کیوں تم نے میری کھجوریں کھا دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور کے مالک کو بلوایا، کہا کہ اس ایک جھاڑ کو اللہ کی راہ میں خرچہ کر دو، میں تمہیں جنت میں ایک کھجور کے جھاڑ کی ضمانت دیتا ہوں۔ بعض علماء نے لکھا کہ اس کھجور کے درخت کا مالک منافق تھا، اس نے اللہ کے رسول کے اس سودے سے انکار کر دیا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت میں ایک کھجور کے جھاڑ کی ضمانت دے رہے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں، جنت میں کھجور کا جھاڑ ملنا یعنی جنت کا مل جانا، جنت میں داخلے کا مل جانا۔ اس شخص کے دل کو اللہ نے اتنا سخت کر دیا ہے کہ اللہ کے رسول کی اس آفر کو ٹھکرا رہے کہ نہیں، میں نہیں دیتا۔ حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، اس شخص کے انکار کرنے کے بعد، چلے جانے کے بعد پوچھتے اللہ کے رسول، کیا یہ آفر میرے لیے بھی ہے؟ اگر یہ جھاڑ میں خرید کر اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں تو کیا اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی جنت میں ایک جھاڑ دے گا؟ آپ اس بات کا وعدہ کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا ابو دحدہ تمہارے لیے بھی یہ آفر ہے۔ بھاگے بھاگے اس آدمی کے پیچھے گئے، کہا اللہ کے بندے یہ جھاڑ مجھے دے دے۔ اس نے کہا ابھی سنے نہیں، میں اللہ کے رسول سے انکار کر کے آ رہا ہوں۔ کہا نہیں، میں مفت نہیں مانگتا ہوں، میں کہتا ہوں جو قیمت لگانی ہے لگا لے، یہ جھاڑ مجھے دے دے۔ اس نے ٹالنے کے لیے، صحابی کو ایسے ہی ٹالنے کے لیے کہا کہ تمہارا جو باغ ہے نا، تمہارا جو کھجوروں کا پورا باغ ہے نا، مجھے وہ دے دو، اس پورے باغ کے بدلے میں تم کو یہ ایک جھاڑ دے دوں۔ 600 کھجوروں کے درخت کا باغ تھا، 600 کھجوروں کے درخت کا باغ تھا۔ ابو دادا نے کہا وعدہ کرو کہ اپنی زبان سے نہ پھرو گے، وعدہ کرو کہ اپنی زبان سے نہ پھرو گے، میں ابھی جاتا ہوں اور یہ باغ تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ بھاگے بھاگے گھر آئے، اپنی بیوی کو باغ کے باہر سے آواز دیا، کہا سنو بچوں کو لیتے ہوئے باہر آ، بچوں کی جیبوں میں جو کھجوریں تھی نکال کر باغ میں پھینک دی۔ اپنی بیوی سے کہا کہ اللہ کی راہ میں اس پورے باغ کا سودا کرایا۔ بیوی نے کہا اللہ آپ کی تجارت کو مبارک کرے، پورا باغ اس شخص کے حوالے کیا۔ اللہ کے رسول کے دربار میں پہنچے، اللہ کے رسول نے کہا کیا معاملہ رہا ابو دحدہ؟ کہا اللہ کے رسول وہ جھاڑ میں نے اس سے لے کے آزاد کر دیا۔ کہا کیا قیمت ادا کی؟ کہا اللہ کے رسول
600 درختوں کا پورا باغ اللہ کی راہ میں اس آدمی کو دے دیا، ایک جھاڑ کے لیے 600 جھاڑوں کا 600 درخت کا باغ اللہ کی راہ میں دے دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے بھی اپنی آفر بڑھا دی، پہلے ایک جھاڑ کا وعدہ تھا، اب اس ایک باغ کے بدلے اللہ رب العزت تم کو جنت میں ایک پورا باغ عطا کرے گا۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اس چیز کو نہ خرچ کرو جو تم کو زیادہ پسند ہے، جس چیز کو تم زیادہ پسند کرتے ہو۔ پھر فرمایا کہ آدمی اس عمر میں خرچ کرے جس عمر میں اس کے دل میں دولت کی لالچ ہوتی ہے، جب وہ غریب ہو جانے سے ڈرتا ہے، جب ابھی اس کے بچے پروان چڑھ رہے ہیں، اپنی بچوں کی ضرورتیں پوری کرنا ہے، بیوی جوان ہے، بیوی کی ضرورتیں پوری کرنا ہے، گھر خریدنا ہے، بچوں کی اسکول کی فیس بھرنا ہے اور دنیا بھر کے جھمیلے۔ ایسی حالت میں جب مال کو بچا لینے کی چاہت زیادہ ہے، جب آدمی فقر سے غریب ہو جانے سے ڈر رہا ہوتا ہے، جب اس کو کساد بازاری کا بازار کے ٹھپ ہو جانے کا ڈر زیادہ ہے، اس حالت میں جو روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، اس حالت میں اللہ کی راہ میں جو روپیہ خرچ کرے گا وہ سب سے بہتر ہوگا، وہ سب سے افضل ہوگا۔ پھر فرمایا علماء نے کہ سب سے زیادہ اس کے ان پیسوں کے حقدار اس کے اپنے گھر والے ہیں، سب سے پہلے حقدار اس کے اپنے بیوی بچے، اس کے ماں باپ، جن لوگوں کا خرچہ اس کے اوپر فرض کیا گیا ہے وہ اس کے سب سے زیادہ حقدار ہے۔ پھر اس کے رشتہ دار، اس کے پاس پڑوس کے رہنے والے، پھر اس کے محلے کے رہنے والے، یہ اس کی دولت کے، اس کے صدقے کے، اس کے مال کے خرچ کرنے کے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، علماء نے اس کے بعد بتلایا کہ جب اللہ کی راہ میں مال خرچ کر رہا ہے تو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے، مال خرچ کرنے پر شیطان اس کے دل میں غرور نہ ڈال دے، شیطان اس کے دل میں یہ خیال نہ ڈال دے کہ میں ان تمام لوگوں سے جن کو میں صدقہ دے رہا ہوں، جن کی کوئی ضرورت میں پوری کر رہا ہوں، میں ان سے بہتر ہوں۔ اس کے دل میں شیطان اس کے دل میں تکبر نہ ڈال دے، اس لیے وہ اللہ کا تواضع اختیار کرے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو نرم کر لے، اپنے دل میں اس خیال کو پیدا کرے کہ میں ان لوگوں کی مدد صرف اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ مجھے بخش دے، اللہ میری ضرورتیں پوری کر دے، اللہ میری ضرورت کے وقت میرے کام آئے۔ پھر علماء نے یہ فرمایا کہ اپنے صدقے کو اور اپنے خرچ کرنے والے مال کو چھپا کر خرچ کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، کہ اگر جو تم اپنے صدقے کو دکھا دیتے ہو تو یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن اگر جو تم اس کو چھپا کر لوگوں کی نگاہوں سے چھپا کر کسی فقیر حاجت مند غریب کو دیتے ہو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت جب کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے، تو اللہ اس شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا کہ جس کا دایاں ہاتھ خرچ کرتا ہے تو اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی، یعنی اتنا چھپا کر خرچہ کرتا ہے اللہ کی راہ میں کہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی۔ سلف کے بارے میں آتا ہے، بہت سارے واقعات ہیں کہ راتوں کو نکلا کرتے تھے، چہروں کو چھپا لیا کرتے تھے، دروازے پہ دستک دیتے، جو دینا ہوتا راشن ہوتا دروازے پہ رکھ کر چلے جاتے، کیونکہ مزید فرمایا ایک شرط اور بیان کی علماء نے کہ احسان کر کر کسی پر احسان نہ جتلاؤ، جس کی مدد کر رہے ہو اس کو تکلیف نہ فرماؤ، تکلیف نہ دو۔ اللہ فرماتا ہے قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، کہ بھلی بات کہہ دینا یہ بہتر ہے اس صدقے سے جس صدقے کے بعد تم اس آدمی کو تکلیف پہنچا رہے ہو۔ آپ نے مال دیا، اب اس سے کہہ رہے ہیں کہ آؤ فوٹو کھنچواؤ تاکہ میری تشریف۔ آپ نے مال دے دیا، اب اگلے دن فون کر کے کہہ رہے ہیں ذرا میری گاڑی صاف کر دینا، ذرا جانا بازار سے فلانا کام کر دینا، ذرا جانا میرے بچے کو اسکول سے لے آنا۔ نہیں، آپ نے خرچہ کر دیا، اب آپ اس سے کوئی مدد نہ لیں، آپ اس کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچائیں، اس پر اپنا احسان نہ جتلائیں۔ یہ بعض آداب ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ان آداب کا خیال کرے۔ اور ایک چیز
کی عادت بنا لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو تھوڑا ہو مگر ہمیشہ جاری رہنے والا. چاہے آپ 1 روپیہ دیں لیکن اس 1 روپیے کو ہمیشہ دینے کی عادت بنائیں. یہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ کسی ایک دن جوش میں جذبے میں آ کر 100 روپیہ 150 روپیہ 1000 1500 روپیہ خرچہ کر دیا اور سب کچھ بھلا بیٹھے. نہیں، بلکہ ہمیشہ اللہ کی راہ میں تھوڑا کچھ نہ کچھ ادا کرتے رہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہم میں جو بیمار ہیں، جو پریشان حال ہیں، جو تکلیفوں میں ہیں، اللہ سب کی تکلیفوں کو دور فرما دے. جو قرض دار ہیں اللہ ان کے قرض کو ادا کرنے کی سبیل بنا دے. جو جاب کی تلاش میں ہیں اللہ ان کے لیے روزگار کا سبب بنا دے. جو رشتے کی تلاش میں ہیں اللہ انہیں نیک صالح رشتے عطا کرے. الہ العالمین، ہم بحیثیت امت پریشان حال ہیں، تیری عبادت سے، تیری رحمت سے دور ہے. الہ العالمین تیری عبادت کی توفیق دے، تیری رحمت عطا فرما. الہ العالمین ہماری دعا کو قبول فرما لے. تقبل یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب انه هو الغفور